اپ ٹرینڈ کے اندر ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چینل جو ہے یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے اس کو, اور اگین یہ 100 ڈے موونگ ایوریج سے ویل ابو 100 ڈے موونگ ایوریج سے اٹس ویل ابو 100 موونگ ایوریج. اور اگر اے ٹی آر کو ہم دیکھیں ایوریج ٹو رینج, اس میں ہمیں ڈائیورجنس بھی نظر آ رہی ہے. سو اس کی اس ٹائم پہ جو ویلیو ہے مطلب اٹس ناٹ دیٹ سگنیفیکنٹ, اور کافی لو رہی ہے. اکتوبر کے اینڈ تک اس نے تھوڑا سا پک کرنا شروع کیا ہے, لیکن بیسکلی یہ اے ٹی آر کی ویلیو آپ کو کیا بتاتی ہے. اگر یہ بہت زیادہ لو ہو جائے نا تو آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اور اگر ٹرینڈ سے جا رہی ہے سو دیر از اے ڈائیورجنس, سو یہ ایک ارلی انڈیکیشن ہوتی ہے ٹرینڈ ریورسل کی بھی ہو سکتی ہے. جو جاپانیز ین ہے اس میں ایک اور فیکٹر ہے جاپان کا بھی, بینک آف جاپان کا. اوبیسلی انہوں نے بھی انٹرسٹ ریٹ جو ہے کو کنٹرول کر رہے ہیں. اپنے جو بینک آف جاپان ہے اپنے جو انٹرسٹ ریٹ ہے اس کو ہائی رکھتے ہوئے. لیکن اس میں جو ایک اور انٹرسٹنگ چیز ہے جو میں بتانا چاہوں گا, کچھ پہلے کی نیوز ہے پچھلے ویک کی, کہ بیسکلی وہ کیا ہوتا ہے کہ انٹروین کرتے ہیں اکانومی کے لوویسٹ ہے. سو اور یہ اس ٹائم پہ اپنے 33 ایئرس لوویسٹ ہے. سو جو جاپنیز ین ہے وہ اس ٹائم پہ بہت نیچے آیا ہوا ہے ان اے وے, ٹھیک ہے, کیونکہ یو ایس ڈی جے پی وائی, ٹھیک ہے, اس کو آپ سمجھیں. سو جو جاپنیز ین ہے اس ٹائم پہ لوویسٹ ہے اس ٹائم پہ اپنے یو ایس ڈی کے مقابلے میں. اور اب کر کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر اسٹیمولس ان کی طرف سے اناؤنس ہوتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ جاپنیز ین کو تھوڑی سی سپورٹ ملے گی. اگر جاپنیز ین کو سپورٹ ملتی ہے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یو ایس ڈی جے پی وائی نیچے جائے گا. اگین یہ امپورٹنٹ ہے چیز سمجھنا, یو ایس ڈی جے پی وائی کیوں نیچے جائے گا, کیونکہ جے پی وائی جو ہے جے پی وائی یو ایس ڈی اوپر جائے گا. سو یہ تھوڑا سا امپورٹنٹ ہے سمجھنا. سو اگر اس مارکیٹ میں آپ ٹریڈ کریں سو میک شیور کریں آپ فالو کریں جو جاپان کی طرف سے بھی جو فنڈامنٹلز آ رہے ہیں, نیوز آ رہے ہیں اس ٹائم پہ. لیکن اگین ٹو بی آنیسٹ اٹس ٹو ارلی ٹو کنکلوڈ کہ یہ ابھی ریورس ہو چکا ہوا ہے ٹرینڈ. آئی مین انڈیکیشن ہے, مطلب جو آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ ڈالر کے ویکننگ کے, اور انہوں نے بولی کہ ہم جو ہے انٹرونشن کر رہے ہیں اس کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے ین کو. بینک آف جاپان اگر یہ اس طرح کی نیوز آ رہی ہے کہ وہ اسٹیمولس جو ہے نیچے آئے گا. سو یو ایس ڈی آلریڈی آپ کو میں بتایا ویک ہو رہا ہے. سو اگر نیوز اس طرح کی آ رہی ہے کہ جے پی وائی جو ہے اس کو اسٹرانگ کرنے کے لیے کر رہے ہیں, سو آبویسلی مارکیٹ جو ہے یو ایس ڈی جے پی وائی کی وہ کریش کرے گی, یعنی جے پی وائی اور یو ایس ڈی وہ اوپر جا رہا ہے, وہ اوپر جائے گا. سو اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم کنکلوڈ کرتے ہیں اپنا جو انالیسز ہے. میں نے کور کیا پہلے یو ایس کی اکانومی کو کور کیا, اس کا فنڈامنٹل آبویسلی پارٹ تھا, اس کو ڈیٹیل میں تھوڑا سا ہم نے ان ڈیپتھ دیکھا. اس کے بعد ہم نے دیکھا گولڈ کو دیکھا, اور اس کے جو پولیٹیکل جو فیکٹرز ہیں ان کو ہم نے دیکھا کہ وہ کس طرح امپیکٹ کر رہے ہیں گولڈ کی جو بلش موومنٹ ہے اور شارٹ ٹرم جو اس ٹائم پہ ایک ریٹریسمنٹ ہو رہی ہے. اس کے بعد ہم نے آئل کو دیکھا کہ ڈسپائٹ وارس آئل جو ہے وہ کیوں نیچے آ رہا ہے, آئل کو مہنگا ہونا چاہیے جس طرح یوکرین کی وار پہ ہوا تھا. اور اس کے بعد ہم نے پھر یورو کو دیکھا, اور یورو کی اکانومی کو جنرلی دیکھا کہ اس کے اندر ریزن کیا ہے اکانومی کے اندر ہو کے رہا ہے. پاؤنڈ کے ہم نے اکانومی کو دیکھا, ہم نے آسٹریلیا کو دیکھا اور چائنا کی اکانومی کو دیکھا. اور ابھی ہم نے ڈسکشن کی یو ایس ڈی جے پی وائی کے اوپر کہ اس کا مارکیٹ پہ جو جاپنیز ین ہے, جو بینک آف جاپان ہے اس کا مارکیٹ پہ جاپنیز ین کے اوپر کتنا بڑا امپیکٹ ہے. اس کا ہم نے ڈسکشن کیا کہ وہ اسٹیمولس کو لے کے آئیں گے, تو اگر وہ جلدی لے کے آ رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ جاپنیز ین کو آپ واپس اوپر جاتے ہوئے. سو اس ٹائم پہ اگر آپ کے کوئی کویشچن ہے فلور ہم اوپن کر رہے ہیں کویشچنس کے لیے. اور اگر آپ اسپیسیفکلی چاہتے ہیں کہ کسی ایک انسٹرومنٹ کو بھی میں دیکھوں, کسی ایک سمبل کو بھی دیکھوں, اس طرح بھی ہم کر سکتے ہیں. اگر آپ کو کوئی چیز اس میں کلیئر نہیں ہوئی جس میں جو پہلا پارٹ انکلوڈیڈ ہے
ओपन करना एक्सचेंज टर्मिनल के ऊपर ट्रेड्स को क्लोज करना, क्लोज ऑल के फंक्शन, पेंडिंग ऑर्डर्स ओपन करना, इसमें कोई चीज़ क्लियर नहीं हो रही, या जो टेक्निकल एनालिसिस है या फंडामेंटल एनालिसिस उसमें कोई चीज़ क्लियर नहीं है, तो आप इससे पूछ सकते हैं इस टाइम पे। जी मुजीब भाई। जी भैया, भट्टी साहब, कुछ क्वेश्चन है। अच्छा, जी जी मुजीब भाई। वो कह देंगे, एक तो गोल्ड के हवाले से भाई ने क्वेश्चन किया था, वो आपने उसको डिटेल में मतलब समझा दिया। ठीक है कि गोल्ड, वो कह रहे थे गोल्ड भी थोड़ा सा डिस्कस कर लीजिएगा, मगर ये सवाल हम्म। था तो आपने ऑलरेडी गोल्ड भी मतलब जो डिस्कस कर लिया है। उसके बाद एक और सवाल आया है यूसुफ आसिफ साहब का कि सर ये प्रॉफिट एंड लॉस किस तरह होता है, कि मींस प्रॉफिट किस तरह होता है, लॉस किस तरह हम्म। होता है, वो थोड़ा सा मतलब जिन्हें एक्सप्लेन कर लीजिएगा। जी 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 ज़रूर ज़रूर। अम, इस टाइम पे मैं आई थिंक इसी के ऊपर कर लेता हूँ। मैंने ओपन किया हुआ है, किसको देखते हैं, यूरो को। यूरो को देख लेते हैं, ठीक है, मैं इसमें जूम इन कर लेता हूँ। लेट्स से कि अगर मैं काउंटर चल रहा हूँ, अगेन कुछ सिग्नल नहीं दे रहा, मैं आपको अगेन मैं बताना चाह रहा हूँ कि काम आप प्रॉफिट और लॉस किस तरह कर सकते हैं, बना सकते हैं मार्केट में। सो लेट्स से मैं जो है इसको वन क्लिक ट्रेडिंग में जाता हूँ, और मैं मार्केट ऑर्डर एक ओपन करना चाह रहा हूँ, सही है। सो लिमिट ऑर्डर नहीं, लिमिट ऑर्डर एक्टिवेट के लिए आपको यहाँ से इसको करना पड़ता है पेंडिंग ऑर्डर। सो मैं मार्केट ऑर्डर ओपन करना चाह रहा हूँ, मैं बाय मार्केट ऑर्डर ओपन करना चाह रहा हूँ, लेट्स से यहाँ से। और मैं सबसे पहले लॉस का आपको बताऊंगा किस तरह होता है। सो मैंने बाय ऑर्डर ओपन किया इधर, सो अब ऑलरेडी आप देखें कि इधर मैं लॉस में चल रहा हूँ। ये लॉस में क्यों चल रहा हूँ? क्योंकि मैं सोच रहा था कि मार्केट ऊपर जाएगी, मार्केट मेरे अगेंस्ट जा रही है। मैंने बाय किया, मैंने ये एंटिसिपेट किया, मैं बाय कर रहा हूँ मार्केट ऊपर जाएगी, मार्केट ऊपर नहीं जा रही है, मेरे अगेंस्ट जा रही है। और इस वजह से आप देख सकते हैं जो नेट प्रॉफिट लॉस है वो मेरा इस जगह पे आपको नजर आ रहा है। अगर कंसिडर हो गई है, लेट्स से कि मैं इसको इधर 0.03 पे मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ। सो हमारी इक्विटी कितनी है? 9.99। हमने शुरू किया था 10,000, सही है, 10,000 USD से हमने शुरू किया था। सो अगर मैं इसको यहाँ क्लोज कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि मेरा $0.06 का $7 का लॉस हो रहा है, और यहाँ से मेरे अकाउंट से कट जाएंगे। आपने देखा है। सो 10,000 माइनस 0.07 करें तो ये आपके अकाउंट में बाकी पैसे आते हैं। सो उसकी वजह क्या थी? क्योंकि मैंने गलत जगह पे मैं एंटिसिपेट कर रहा था मार्केट ऊपर जाएगी, और मैंने जो उसके अगेंस्ट ओपन कर ली, और मेरा लॉस हो गया, और मैं ठीक है। और इसी तरह अगर मैं इसको ओपन करता हूँ किसी भी ऑर्डर को, लेट्स से कि मैं ओपन करता हूँ सेल का एक ऑर्डर ओपन मैं कर रहा हूँ, और अगर सेल का मैंने ऑर्डर लेट्स से अगर ओपन किया है, और मेरी मार्केट जो नीचे की तरफ जा रही है जिधर मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ, तो इस जगह पे आप देखेंगे कि आपको प्रॉफिट होता हुआ नजर आएगा। और जो भी आपका प्रॉफिट है उसको आप यहाँ से क्लोज कर सकते हैं, जो मैंने आपको तरीका बताया था। छोटा सा क्रॉस है, जो चार्ट है उसके ऊपर एक क्रॉस होता है, वहाँ से भी आप क्लोज कर सकते हैं। इसके बाद जो इंटरेस्टिंग सी चीज़ थी जो मैंने आपको बताया था, क्लोज ऑल, यानी आपके पास मल्टीपल अगर आपके पास ओपन हुई है, इसको आपने यहाँ से क्लिक करके भी क्लोज किया तो ये क्लोज हो जाएगा। तो अगर और इस जगह पे आपको नजर आएगा ग्रीन कलर में प्रॉफिट होता हुआ, और जब वो प्रॉफिट हो रहा है तो आपने दिया, तो वो आपके जो टोटल इधर एक्टिविटी है उसके अंदर ऐड हो जाएगा वो। सो इस मार्केट में आप प्रॉफिट लॉस करने के लिए आपको पहले ऑब्वियसली एनालिसिस करना पड़ता है, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, और फिर आप एक रिस्क मैनेजमेंट करके अपने स्टॉप लॉस लगा के एक मार्केट में एंटर होते हैं, और मार्केट अगर आपकी डायरेक्शन में जा रही है तो आप उस टाइम पे एग्जिट करते हैं, और आपके अकाउंट में प्रॉफिट हो जाता है। जी इमरान भाई, उसके अलावा जी एक मुझे भाई। और क्वेश्चन है।
وہ کہہ رہے ہیں کہ ایچ میں جو گیپ ہے بائی اور سیل کا، اس کا سولوشن کیا ہے، اس کو مطلب جو ہے نا ہم کس طرح کم کر سکتے ہیں؟ آ، اگر آپ ان کو بتائیں یا میں مجھے ایکسٹینڈ بھائی کر لوں؟ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کر لیں بے شک. ٹھیک ہے. یہ محمد عبداللہ صاحب کا سوال ہے. عبداللہ بھائی دیکھیں، جو بائنگ اور سیلنگ کا ڈفرنس ہوتا ہے نا تو اس کو اسپریڈ کہتے ہیں. میں آپ کو ذرا مطلب جو ہے نا آسانی کے لیے سمجھا دوں کہ فار ایگزامپل آپ کے پاس $1 ہے، ٹھیک ہے، اور میں مطلب جو ہے نا ایکسچینجر ہوں، ٹھیک ہے. آپ میرے پاس آتے ہو، آپ کہتے ہو کہ سر جی یہ مجھے $1 جو ہے نا لے لیں اور مجھے روپیز دے دیں. میں آپ سے سر $1 لے لوں گا اور میں نے آپ کو کہا کہ 300 کا ریٹ ہے، تو آپ نے مطلب جو ہے نا 300 روپے آپ کو دے دیے، ٹھیک ہے. اب سر میں ایکسچینجر ہوں، ظاہری بات ہے میرا آفس ہے، میرے اپنے یوٹیلیٹیز ہیں، اس کے علاوہ اسٹاف ہے، تو اس کا اچھا خاصا خرچہ ہوتا ہے، ایکسپینڈیچر ہے. اور ظاہری بات ہے میں بھی ارننگ کے لیے بیٹھا ہوا ہوں گا کہ جو میں اتنا ارن کروں کہ میرا ایکسپینڈیچر نکل کے کچھ مطلب جو ہے نا بچ جائے تاکہ وہ میری انکم ہو. تو اگر سپوز مطلب جو ہے نا کوئی اور بندہ آتا ہے، وہ کہتا ہے یار مجھے $1 چاہیے، تو میں ان کو کہتا ہوں کہ میں آپ کو یہ ڈالر دوں گا 301 روپے کا، ٹھیک ہے. میں نے آپ سے 300 کا خریدا اور میں نے اگلے مطلب جو نا بائر آیا، آپ نے سیل کیا $، میں نے خرید لیا 300 کا. اگلا بندہ وہی $1 لینے آیا، جو میں نے آپ سے لیا ہے وہ Recording in progress. یہ آپ مطلب جو ہے نا اس کے بعد ہے ہاؤ ٹو سیو یور ٹریڈ آن ہائی. اچھا سر جی یہ بہت ایک بھٹی صاحب اچھا ایک سوال ہے، ہاؤ ٹو سیو یور ٹریڈ آن ہائی ولیٹل مارکیٹ. ہائی ولیٹائل جو مارکیٹ کی نیوز آتی ہے تو اس میں مطلب جو ہے نا ہم اپنی ٹریڈ کو کس طرح سیو کر سکتے ہیں؟ سے جو آف کوٹ والا ایک پہلے میں آنسر کر لیتا ہوں، پھر میں اس کے اوپر آتا ہوں. مے بی ان سے کلیریفائی کر لیں آپ کہ سیو کرنے کا مطلب کیا ہے، کہ وہ اپنے آپ کو سیکیور کرنا چاہ رہے ہیں اس مارکیٹ کے اندر. آئی تھنک میں اس کو اس سینس میں بات کرتا ہوں، لیکن اگر آپ سن رہے ہیں تو پلیز کلیریفائی بھی کر سکتے ہیں اپنے کوشچنس کو. میں زیادہ ڈیٹیل میں آپ کو آنسر کر دیتا ہوں. جتنی دیر میں آپ یہ آنسر کوشچن دوبارہ میرے سے پوچھ رہے ہیں، میں جو ہے وہ جو آف کوٹ والا ہے اس کو میں آنسر کرنے کی کوشش کرتا ہوں. جو جس طرح مجیب بھائی نے بتایا، تھینک یو ویری مچ مجیب بھائی، جو جس طرح آپ نے کمپریہنسولی ایکسپلین کیا اسپریڈ کو. یہ بروکر کی کاسٹ ہوتی ہے، اور ایکسنس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ جو ٹاپ 30 انسٹرومنٹس ہیں ان میں 90% آف دا ٹائم آپ کو اسپریڈ جو اسٹیبل ملے گا. اور اسٹیبل اسپریڈ کا مطلب ہے وہ اسپیسیفک ہے، ایک باؤنڈری ہے، اسپیسیفک ہے، اس سے آپ وہ کس ٹائم پہ فلوٹ بھی ہو رہا ہے، کس ٹائم پہ وہ فکس بھی ہے، لیکن وہ بہت اسٹیبل ہے. اور وہ ہم اس لیے ہم کر رہے ہیں، اور وہ بہت لٹرلی پاسبل نہیں ہے کسی بروکر کے لیے. میں نے میکانزم دیکھا ہے، اٹس ریئلی ڈیفیکلٹ فار ادر بروکرس. اور اگر آپ کمپیئر بھی آپ کرنا چاہیں کسی اور بروکر کو، آپ جس ٹائم پہ نیوز آ رہی ہوں کسی اور بروکرس کے آپ اوپن کریں، اور اس ٹائم پہ جو ہے ہم آپ کو انکریج کرتے ہیں کمپیئر کریں ہمارے اسپریڈ کو جو دوسرے بروکرز ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ جو ہمارے اسپریڈ آپ کو بہت اسٹیبل ملیں گے، ایون جو والیٹائل مارکیٹ کے ٹائم پہ بھی. تو جو آف کورٹ کا جو کوشچن ہے اسی سے ریلیونٹ یہ ہے کہ اگر لیٹس سے کہ جو آپ کوئی بھی پینڈنگ آرڈر جو ہے اوپن کرنے کی کوشش کریں اسپریڈ کے اندر. لیٹس سے اگر میں یہاں سے اوپن کر رہا ہوں ایک پینڈنگ آرڈر جو اسپریڈ ہے میرا، لیٹس سے جو پرائز ہے سیل اور بائی کے درمیان میں جو پرائس ہے، لیٹس سے 1.0670، یا لیٹس سے اس کے یہ والی پرائس میں کر رہا ہوں جو اسپریڈ کر رہا ہوں، تو اس ٹائم پہ مجھے یہ ایرر آئے گا. ٹھیک ہے. سو میک شیور کریں کہ جس ٹائم پہ آپ لمٹ آرڈر جو سلیکٹ کر رہے ہیں، آپ کے آپ جو ہے
थोड़ा सा स्प्रेड को ध्यान में रखें कि छोटा सा अमाउंट है वो है उसके इसके अंदर आप नहीं कर सकते सेल और बाय के अंदर उसके आसपास आप किसी जगह पे भी कर सकते हैं पेंडिंग ऑर्डर को जिस टाइम पे न्यूज़ आ रही होती है लेट्स से कि चाहिए जीबीपी या जो बाकी उसके अगेंस्ट है वो आपको नजर आएंगे स्पेसिफिकली यूरो बाउंड करते हुए ऊपर क्योंकि उसका वेट ज़्यादा है यूरो का डॉलर इंडेक्स में जो थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेन किया था सो वो ऊपर जाता हुआ आपको नजर आएगा लेकिन अक्सर ऐसे होता है कि आपको पता है कि न्यूज़ बुरी है और मार्केट जो है उस न्यूज़ के अगेंस्ट मूव हो रही होती है इसी वजह से वो होती है क्योंकि जो लूजर जो बेसिकली जिन लोगों का लॉस हो रहा होता है जिनको पता है कि वो गलत साइड ऑफ द ट्रेड खड़े हैं तो वो उस टाइम पे एग्जिट होने की कोशिश कर रहे होते हैं या जिस टाइम पे जिनकी ओपन ट्रेड्स होती हैं उनको वो क्लोज करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो आपको वो ऑपोजिट साइड पे एक स्पाइक नजर आता है तो इसी वजह से हम कहते हैं कि जो रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है आपका जनरली स्पीकिंग जिस टाइम पे आप न्यूज़ है ऑब्वियसली आप ट्रेड कर सकते हैं आपकी जो मार्जिन है जो लेवरेज है सॉरी 1 to 200% हम खुद ही कर लेते हैं ऑटोमेटिकली आपको सिक्योर करने के लिए ताकि आपका इतना ज़्यादा एक्सपोजर ना हो लेकिन आप अपनी तरफ से ये खुद भी कर सकते हैं हमारी तरफ से होगी रिस्क मैनेजमेंट आपके लिए आप अपनी तरफ से ये कर सकते हैं कि आप जो अपना स्टॉप लॉस है वो सेलेक्ट करें नंबर वन क्यों और दूसरी ऑब्वियसली वॉलेटाइल मार्केट है तो आपको जो स्टॉप लॉस है अंडरस्टैंडेबली वो थोड़ा वाइड होगा और लेट्स से अगर वो आपका हिट हो जाता है तो ज़्यादा चांसेस हैं कि ऑब्वियसली ज़्यादा लॉस के ज़्यादा चांसेस होते हैं और इसी तरह टेक प्रॉफिट है वो भी थोड़ा सा आपको उसी हिसाब से रखना पड़ेगा दूसरी तरफ भी कि आपका अगर लेट्स से कि प्रॉफिट हो रहा है तो वो भी 1 to 2 रेशो के हिसाब से हो सो अगेन मैं आपको ये बात करूँगा इन शॉर्ट कि स्टॉप लॉस सेलेक्ट करें और उसको ब्रीथ करने का रूम दें थोड़ा सा स्टॉप लॉस को अपनी ट्रेड को ब्रीथ करने का रूम दें सो ये मेरी आपके लिए एडवाइस है और लॉट साइज जो है तीसरी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो लॉट साइज है उसको आप मैनेज करें ये नहीं है कि आपकी इक्विटी 100 है तो और आपने यहाँ 1 लॉट ओपन कर लिया सो ऑब्वियसली जब आप 1 लॉट ओपन कर रहे हैं तो आपका जो एक्सपोजर है वो बहुत ज़्यादा है मार्केट में सही है सो आप मेक श्योर करें कि आप जो एक ट्रेड के ऊपर 2% या 3% ऑफ योर इक्विटी आप रिस्क ले रहे हैं इससे ज़्यादा नहीं ले रहे उसके लिए आप रिस्क लॉट साइज कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं कोई भी ऑनलाइन अच्छा, अगला सवाल है अबरार भाई कि न्यूज़ के अपडेट के लिए क्या कर सकते हैं मीन्स उनको शायद ये पूछना चाह रहे हैं कि न्यूज़ कहाँ से पता चलेगी। सही है सो न्यूज़ के जो तरीके हैं एक तो ऑब्वियसली अगर आप यूज़ करें MT4 MT5 आपको आपके मेल बॉक्स में एक्सन्यूज़ की तरफ से आपको मेल की जाती है जिसमें आपको बताते हैं कि ये इस टाइम पे ये न्यूज़ आ रही है और ये वाले इंस्ट्रूमेंट्स इम्पैक्ट कर रहे हैं तो ओके सो ये वाले पेयर्स इन पे न्यूज़ आ रही है इस टाइम पे आ रही है इस टाइम में मैं विजिलेंट होगा अब वो जो न्यूज़ होती है बेसिकली लेवरेज के बारे में होती है कि हम लेवरेज जो सेट करते हैं 1 to 200 लेकिन वो न्यूज़ भी आप वहाँ से देख सकते हैं और न्यूज़ का भी आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है जो मार्केट में इम्पैक्ट कर रही है सो एक तो ये तरीका है ऑटोमेटिकली दूसरा तरीका ये कि आप देखते हैं इकोनॉमिक कैलेंडर है अगर मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ अपनी दोबारा से तो मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरह देख सकते हैं हमारी वेबसाइट पे जाकर इन द मीन टाइम मैं आपको बता रहा चलो जितनी देर में मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप देख सकते हैं हमारे एक्स जो इकोनॉमिक कैलेंडर है आप देख सकते हैं tradingeconomics.com के ऊपर भी आप देख सकते हैं ठीक है आप यहाँ भी देख सकते हैं मैं दोबारा से शेयर करता हूँ आपके साथ स्क्रीन ताकि आप देख सकें कि किधर से हम देख सकते हैं हमारे वेबसाइट के ऊपर जी आप जाएंगे exness.global पे उसमें आप जाएंगे टूल्स में टूल्स पे आप जाएंगे इकोनॉमिक कैलेंडर
सो इस जगह पे आपके सामने सारी न्यूज़ आ जाएंगी। इधर से आप फिल्टर का भी यूज़ कर सकते हैं कि लेट्स से कि अगर आपने किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे फिल्टर करना है, लेट्स से खाली आपने यूरो को देखना है, ठीक है। तो बाकी चीज़ों को अनचेक करके आप खाली यूरो को चेक करने दें, तो यूरो से रेलेवेंट जितनी भी न्यूज़ होंगी वो आपके सामने आ जाएंगी। यूएसडी को खाली आपने देखना है, बाकी को अनचेक कर लें, यूएसडी को चेक करें तो वो सारी न्यूज़ इधर आ जाएंगी। आप यहाँ से देख सकते हैं जो जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। एक तो ये जगह है, और दूसरा मैंने आपको बताया था ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स से आप देख सकते हैं, www.tradingeconomics.com। आप उधर से भी देख सकते हैं। और अगेन मैं दोबारा से स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप फिल्टर किस तरह यूज़ कर सकते हैं। और मैंने देखना है कि लेट्स से कि आज वेडनेसडे का टाइम है और मैंने न्यूज़ को देखना है, तो मैं इसको रीसेट करता हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ। ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स डॉट कॉम पे गया, मैं कैलेंडर में गया और मुझे इस तरह की न्यू चीज़ आएगी सामने। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले पाकिस्तान का टाइम सेट करूँगा ताकि अपने लोकल जो टाइम है मुझे मिले। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से फिल्टर करूँगा। अम, जो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो मुझे सामने नजर आए, ठीक है। आप देख सकते हैं, इसको अनचेक भी कर सकते हैं, तीनों को भी देख सकते हैं, आपकी डिपेंड करता है। मैंने इस टाइम पे इसको किया है। और इसके बाद आप करना चाहते हैं, लेट्स से यूएसडी को करना चाह रहे हैं, सो आप यहाँ से क्लियर करेंगे सारी चीज़ को और क्लिक करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स को और सेफ। सो जितने भी यूएसडी का डेटा मेरे सामने अगेन, लेकिन ये 8 नवंबर से शुरू हो रहा है, सही है। सो हमने क्या करना है, हमने नवंबर की शुरू से लेना है, तो हम जाएंगे यहाँ से कस्टम और यहाँ से डेट शुरू कर देंगे। लेट्स से मैंने 1 नवंबर से देखना है और 22 नवंबर तक जितना भी डेटा आ रहा है उस सबको देखना है। सो सबमिट करूँगा। सो 1 नवंबर से 22 तक जितना भी डेटा वो मेरे सामने आ गया। लेट्स से मैं देखना चाहता हूँ लास्ट मंथ का डेटा, सही है। अगर मैं लास्ट मंथ का देखना चाहूँ तो दिस मंथ, नेक्स्ट वीक, प्रीवियस वीक, सो प्रीवियस मंथ, यस। सो प्रीवियस मंथ का डेटा मेरे सामने पूरा आ जाता है इस जगह पे। और ये जो टाइम है लोकल टाइम है। रेड का मतलब है हाईली, जो हाई इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं वो मेरे पास आ रही हैं। अगर मैं इसमें सेलेक्ट करता हूँ तीनों को, दो को करता हूँ तो ये दो वाली आएंगी इंपॉर्टेंट, और एक को करूँगा तो लेस इंपॉर्टेंट न्यूज़ आएंगी मेरे साथ, वो भी मेरे सामने आएंगी। लेस इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी आएंगी, मीडियम वाली भी आएंगी, और जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ वाली भी वो भी आएंगी। सो यहाँ से मैं अगर फिल्टर यूज़ कर रहा हूँ तीन वाला, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आएंगी मेरे साथ। सो आई होप ये चीज़ मैंने आपकी आंसर कर दी। इकोनॉमिक कैलेंडर को आप किस तरह यूज़ कर सकते हैं, तीन तरीके बताए आपको। एक्सनेस.com, एक्सनेस डॉट ग्लोबल, टूल्स में जाएंगे, इकोनॉमिक कैलेंडर, ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स में जाएंगे, सामने ही आपको कैलेंडर नज़र आएगा। टाइम अपना चेंज करेंगे और जिस कंट्री का आपने करना है यहाँ से सेलेक्ट कर लें, या जिस रीजन को भी आपने करना है कर लें। टाइम यहाँ से जो ड्यूरेशन, सॉरी, जो रेंज है कि जिस रेंज में आपको डेटा चाहिए वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कस्टम भी कर सकते हैं, और फिर यहाँ से सेव करेंगे और आपके सामने आ जाएगा। अच्छा अब्रार भाई, इससे रिलेटेड ही एक और क्वेश्चन है। बहरहाल मेरे ख्याल में उनका जवाब आ गया है। मोहम्मद आजिब साहब कह रहे थे हम्म। कि सर कैन यू प्लीज एक एक मतलब जो है ना, एक इकोनॉमिक कैलेंडर के हवाले से एक इकोनॉमिक कैलेंडर सर, डॉलर से रिलेटेड जो न्यूज़ हैं या मतलब जो है ना वर्ल्ड करेंसी की न्यूज़ भी होती हैं, तो आपने हम्म। क्लियर ये सवाल कि आप अगर सपोज मतलब सिर्फ यूएस डॉलर की देखना चाहते हैं वो आ जाएगी, अगर बाकी करेंसीज की भी देखना चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। यस। उसके अलावा सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर कैन यू प्लीज सी गोल्ड ऑन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, यानी कि ओह, ओके। 15 के टाइम फ्रेम में जरा गोल्ड के लिए मतलब जो है ना थोड़ा सा बता दें। जी जी, देखते हैं इकट्ठे, सही है। सो डेली का टाइम फ्रेम अराउंड 15 में आ जाता है। जी जी, 15 में हम आ चुके हैं। इनका क्वेश्चन क्या है? इनका ये कि 15 मतलब जो है ना मिनट्स में एनालाइज करके अगर एनालाइज हम करते हैं तो 15 मिनट में किस तरह एनालाइज करें। ठीक है, सही है। जिस तरह मैंने आपको बताया था ना कि एक मैं डेली में आता हूँ, फिर मैं आता हूँ वापस 15 में।
جس طرح میں نے ایک یہ سپورٹ کا زون لگایا ہوا ہے، یہ اراؤنڈ 1960 کا جو ریجن ہے، 1960 1950 کا جو زون ہے سپورٹ کا، یہ میں نے ایک لائن بھی اپنے لیے پلاٹ کی ہوئی ہے اس جگہ پہ، تاکہ جب میں اس کو زوم ان کر کے دیکھوں تو پتہ چلا کہ اوکے یہ اس جگہ پہ سپورٹ کا ریجن ہے۔ اور یہ جو ریجن تھا ہم نے چیک بھی کیا تھا فیبوناچی سے بھی، کہ یہ 23.6% بن رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ جو ریجن بن رہا تھا۔ اور ابھی ہم جا کے دیکھتے ہیں، میں انالیسس کروں گا مومنٹم کے بیس کے اوپر کہ مومنٹم میں کیا ہو رہا ہے۔ 15 منٹس میں ہم جا کے زوم ان کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ مارکیٹ کریش ہوئی، مارکیٹ جو یہ جو 23.6% کا جو ریجن تھا جو سپورٹ زون ہے، ادھر سے واپس اوپر آئی، دوبارہ اس نے ٹیسٹ کیا، اس نے واپس ٹیسٹ کیا، اور واپس ادھر سے اگر آپ دیکھیں چھوٹے ٹائم فریم میں تو واپس وہ ری باؤنڈ کر رہی ہے اس ٹائم پہ، ٹھیک ہے۔ 100 ڈے موونگ ایوریج کو میں اس جگہ پہ اتنا سگنیفیکینٹ نہیں لیتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو جو 15 منٹس جو کینڈل ہے، 100 کینڈلز ہیں، یہاں سے ہم کاؤنٹ کریں 15 منٹس کی کینڈل، یہ اس کی بیس کے اوپر یہ پاپولیٹ کرتا ہے ڈیٹا۔ سو زیادہ سگنیفیکینٹ نمبر کے لیے ہمیں ایک بڑے ٹائم فریم میں جانا پڑتا ہے۔ اس ٹائم پہ مارکیٹ آبویسلی اگر ہم دیکھیں چھوٹے ٹائم فریم کے اندر، تو یہ جو زون ہے اس جگہ پہ پہلے گئی، واپس اوپر گئی، پھر اس جگہ سے واپس نے ریباؤنڈ کیا، اس جگہ پہ تھوڑا سا کنسولیڈیٹ کیا اس نے بہت، اگر ہم بہت زیادہ زوم ان کر کے دیکھیں 1970 کا جو ریجن تھا، اور جو ریجن تھا یہ والا پراببلی 1966، بہت ٹائٹ سی رینج کی اس کے اندر مارکیٹ جو کنسولیڈیٹ ہوتی رہی ہے، کافی گھنٹے کنسولیڈیٹ ہوتی رہی ہے ایک ہی جگہ پہ، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد مارکیٹ نے ڈپ کیا واپس، اس جو لو ہے بیسکلی اس کو چیک کرنا تھا، اس نے ٹیسٹ کرنا تھا۔ اور اگین جو میں نے آپ کو بایس آپ کو اپنا بتایا تھا کہ یہ دوبارہ موسٹ لائکلی اس کو ٹیسٹ کرے گا، جو ابھی جو اس نے ٹیسٹ کرنے کی کوشش کی ہے یہ جو لو ہے اس کو، لیکن اس کو اس سے نیچے کینڈل کوئی ہمیں کلوز ہوتے ہوئے نظر نہیں آئی، سو زیادہ چانسز دیں گے اس کو دوبارہ مارکیٹ ٹیسٹ کرے گی، اس والے لو کو ٹیسٹ کرے گی۔ اور اگر اس کے نیچے کینڈل کلوز ہو جاتی ہے، اگر لیٹس سے بڑے ٹائم فریم کے اندر کوئی، تو وہ زیادہ ہمیں انڈیکیشن ہوگی کہ مارکیٹ جو ہے جو اگلی جو سپورٹ زون ہے اس کی طرف موو کری، جو میں نے آپ کو بتایا تھا 38.2% بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ سو اگلا جو ریجن بنتا ہے 38.2%، اور یہ جو زون بنتا ہے اس جگہ پہ، سو اس ٹائم پہ مارکیٹ جو ہے اگین ریٹریس کیا اس نے، اور موسٹ لائکلی دوبارہ اس کو ٹیسٹ کرے گی۔ اور لیکن سو یس، یہ میرا انالیسس ہے اس کے اوپر۔ جی ابرار بھائی، اگلا سوال ہے کہ واٹ از پیوٹ آپشنس؟ پیوٹ آپشن، ٹھیک ہے۔ پیوٹ جو ہے بیسکلی آپ انڈیکیٹرز ہیں، آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں پیوٹ کے بھی، وہ آپ کو جس طرح ابھی جو میں نے کیے ہیں وہ ٹیکنیکل ہے، جیسے اگر میں یہاں سپورٹ اور ریزسٹنس کو ڈٹرمن کر رہا ہوں وہ ٹیکنیکل کی بیس کے اوپر ہوتے ہیں، لیکن اگر اگر آپ پیوٹ کا جو ہے آپ جو پیوٹ پوائنٹ کو کیلکولیٹ کرتے ہیں جو انڈیکیٹرز ہیں ان کی بیس کے اوپر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کو بھی کر سکتے ہیں، ایک سارٹ آف انڈیکیٹر ہے جس کو آپ یوز کر سکتے ہیں۔ سو ایک تو وہ طریقہ ہے، اس کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں۔ میں پریفر کرتا ہوں مینولی خود سے انالیسس کر کے خود سے پلاٹ کریں اپنی ریزسٹنس سپورٹ کہہ رہی ہے یا پیوٹ پوائنٹ سے جو مارکیٹ بیسکلی یہاں سے باؤنس بیک ہو رہی ہے یا کنجیشن مجھے لگ رہی ہے، سو یہ چیز آپ ریلائی کر سکتے ہیں انڈیکیٹرس کے اوپر بھی۔ لیکن میرا پرسنلی جو زیادہ ماننا یہ کہ ہمیں مینول جو ہے وہ زیادہ بہتر رہتا ہے، کیونکہ اس میں آپ ملٹیپل چیزوں سے کنفرم کر سکتے ہیں۔ پیوٹس کے اوپر جو ہے آپ کو ایک تو ڈپینڈ کرتا ہے کون سے والا یوز کر رہے ہیں، کس کمپنی کا کون سی پلیٹ فارم پہ یوز کر رہے ہیں، ایکسٹرنل یوز کر رہے ہیں یا ان بلٹ یوز کر رہے ہیں، لیکن ہمیشہ اس کو بھی کسی چیز کے ساتھ کنفرم کرنا پڑتا ہے، کسی اور انڈیکیٹر کے ساتھ یا مینولی جس طرح میں کر رہا ہوں۔ سو یا اسے میں نے آپ کو ایڈوانٹیج بتایا کہ اچھا
شروع کرتے ہیں ہم اوپن اور کلوزنگ آرڈر سے. جب ہم MT5 یا MT4 جو لیٹس سے ڈیسک ٹاپ یا ویب بیس ورژن ہے یا موبائل ورژن ہے, اس کے اوپر اگر ہم جا کے لیٹس سے لمٹ آرڈر اوپن کریں, سو آپ کے پاس آپشن آتے ہیں, آپ کے پاس سوری پینڈنگ آرڈر اوپن کریں تو آپ کے پاس آتا ہے ایک سیل, ایک آتا ہے اسٹاپ آرڈر کا, اور ایک آتا ہے لمٹ آرڈر کا. ٹھیک ہے, سو جو بیسکلی اسٹاپ آرڈر یہ ہے کہ اب آپ کو ڈفرینشیٹ کرنا پڑتا ہے کہ آپ کون سا آرڈر کس کے لیے یوز کر رہے ہیں. صحیح ہے. سو لیٹس ہے کہ اگر میں نے ڈیلی کا چارٹ میں نے اوپن کیا, میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں اسی کی, گولڈ کی. سو ڈیلی کا میں نے چارٹ اوپن کیا ہوا ہے, تو اگر میں نے اس میں لیٹس سے میں نے سیل کرنا ہے اس میں, ٹھیک, اگین اٹس ناٹ مائی سگنل, میں سگنل نہیں آپ کو دے رہا, اور اس کو اگین میں نے سگنل سیل کرنا چاہ رہا ہوں اس کو میں, تو میں یوز کروں گا سیل اسٹاپ آرڈر. ٹھیک ہے, اور سیل اسٹاپ بیسکلی کیا کرے گا, جو مارکیٹ اس ٹائم پہ پرائس جا رہی ہے 1964.665, وہ جو پینڈنگ آرڈر ہوگا مجھے اس کو پلیس کرنا پڑے گا اس پرائس سے نیچے کر کے. ٹھیک ہے, اور اگر میں چاہتا ہوں کہ نہیں اوکے مارکیٹ مجھے پرائس ملے یہاں اوپر کی پرائس ملے, بیٹر پرائس ملے, تو مجھے ایک دوسرے آرڈر کو یوز کرنا پڑے گا, سیل لمٹ کو, اور وہ اس جگہ پہ میں پلیس کر سکوں گا. سو آپ کو یہ تھوڑا ٹیکنیکل چیزوں کو ذہن میں رکھنا پڑتا ہے کہ اوکے سو میں نے اسٹاپ آرڈر کس ٹائم پہ یوز کرنا ہے, لمٹ آرڈر کس ٹائم پہ یوز کرنا ہے, جبکہ سو مطلب آبویسلی جو پرانے ہیں ان کے لیے کافی ایزی ہے یہ, آبویسلی آپ ایک دو ویکس لگا کے آپ خود بھی اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کمفرٹیبل ہیں اس میں یہ کرنے کے لیے, تو اٹس فائن. لیکن جب پینڈنگ آرڈرز آپ نے سیٹ کرنے ہوتے ہیں ایکسنس کے اندر, سو یو ڈونٹ ہیو ٹو وری اباؤٹ دا ڈائریکشن. ٹھیک ہے, جس طرح ابھی میں نے آپ کو تھوڑے سے ایگزامپل دی, سو میں جاتا ہوں اسی میں ون کلک میں نے انیبل کیا ہوا ہے, اور لیٹس سے میں یہاں جاتا ہوں, سوری یہاں سے میں نے لیٹس سے میں نے سیل کیا, میں اوپن کرنا چاہ رہا ہوں لاٹس میں, لیٹس سے 0.01 لاٹس اوپن کرنا چاہ رہا ہوں, اور مجھے لٹرلی کوئی وہ نہیں ہے کہ میں کس جگہ پہ اس کو پلیس کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, سوری پینڈنگ, میں اس کو جدھر مرضی پلیس کرنا چاہوں کوئی پلیس میں کر سکتا ہوں. مجھے اس کنسرن ہے ہی نہیں کہ یہ لمٹ آرڈر ہے یا یہ اسٹاپ آرڈر ہے یا اس کی ڈائریکشن کون سی ہونی چاہیے, میں نے صحیح والا اوپن کر رہا ہوں کہ نہیں. جس ٹائم پہ آپ جلدی میں ہوتے ہیں اور آپ اکثر اوپن کرتے ہیں, آپ کو یہ ایرر آتا ہے کہ انویلڈ SLTP. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ غلط ٹائپ کا پینڈنگ آرڈر یوز کر رہے ہوتے ہیں, اور یہ جو ایکسنس ٹرمینل ہے یہ بہت ایز کریٹ کرتا ہے آپ کے لیے. یہ جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوئی آپ کو مسئلہ نہیں ہوتا, یہاں سے ڈریگ اینڈ ڈراپ کر کے کر سکتے ہیں, یہاں سے کر سکتے ہیں. ون کلک ہے, خیر اس میں بھی انیبل ہے, لیکن اس کے اندر آپ جو ہے اس کے اندر جو ہے آپ کو, کیونکہ ایکسنس کا اپنا بلڈ کیا ہوا یہ ٹرمینل ہے, تو آپ کو جو ایگزیکیوشن ٹائم ہے اس میں کوئی ایشو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, دوسرا بڑا یہ ایڈوانٹیج یہ ہوگا آپ کو. اس کے علاوہ جو یوزیبلٹی اور انٹرفیس ہے, جس طرح اگر آپ کو میں نے اگزامپل بتایا کہ چھوٹی چھوٹی فیچرز ہیں, جس طرح جو پرو ٹریڈرز ہیں یا بگنرز بھی ہیں, لیٹس سے کہ وہ ملٹیپل آرڈرز اوپن کر رہے ہیں سیل, اور لیٹس سے میں نے 2-3 سیل اوپن کر لیا, ایک بائی کر لیا, ایک سیل کر لیا, کافی 2-3 انسٹرومنٹ پہ اور بھی میں اوپن کر لیا میں نے, اور اب یہ سارے آرڈر جو ہے میں نے ایک ساتھ کلوز کرنے ہیں. کوئی طریقہ نہیں ہے MT4 MT5 جو میٹا کوڈ سے ٹرمینل ہیں کہ ان کے اوپر آپ یہ چیز کر سکیں, ایکسیپٹ فار ڈاؤن لوڈنگ اے اسکرپٹ. سو آپ کو اسکرپٹ ڈاؤن لوڈ کرنا پڑتا ہے ایکسٹرنل, تو اس کے تھرو کر سکتے ہیں. لیکن ایکسنس کے اندر, ایکسنس ٹرمینل کے اندر آپ جو ہے سمپل یہاں سے کلوز, دیٹس اٹ, ختم, آپ کے جو آرڈر کلوز ہو جاتے ہیں. اس کے بعد چوتھا بڑا جو چیز ہے, آپ نے نیوز آئی, آپ جاب سے آئے, نیوز میں آپ نے کہا ٹھیک ہے اوکے یار میں نے فوراً سے جو ہے ٹریڈ اوپن کرنی ہے, نیوز آ رہی ہے, امپورٹنٹ نیوز آ رہی ہیں US مارکیٹ کی. ٹھیک ہے, آپ نے فوراً سے آپ آئے, سب سے پہلے آپ کو کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے, اپنے سارے انٹر کرنے پڑیں گے. اوکے ٹریڈنگ اکاؤنٹ نمبر, ہو کدھر ہے ٹریڈنگ اکاؤنٹ نمبر, آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا, وہ لکھنا ہے. پھر اس کے بعد پاسورڈ آپ کو انٹر کرنا ہے, میک شیور کرنا سرور آپ کا صحیح ہے کہ نہیں. پھر آپ ٹائم کنزیومنگ, ٹیک سم ٹائم. ایکسنس ٹرمینل کے اندر آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے لاگ ان کرنے کی, جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ آپ ڈائریکٹلی اپنے PA میں جاتے ہیں, لاگ ان اس کے اندر اوبیسلی وہ میمورائز کیا ہوتا ہے PA نے, آپ کے کروم نے, براؤزر نے. آپ اس کے اندر لاگ ان کرتے ہیں, ٹریڈ پہ کلک کرتے ہیں, اور ڈائریکٹلی کلک کرتے ہیں, اور آپ کے سامنے ٹرمینل اوپن ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ اس میں کافی سارے اور فیچرز ہیں جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں. اس میں اگر آپ نے بیک ٹیسٹ کرنا ہے کسی اسٹریٹجی کو,
سو ہم نے آرڈر کلوز اور اوپن کرنے کی ساری بات کر لی، لاگ ان کی بات کر لی. اس کے علاوہ اور یونیک فیچر ہیں جو بیک ٹیسٹنگ جس کو بولتے ہیں، اپنی کسی اسٹریٹجی کو بیک ٹیسٹ کرنا ہے، وہ والے آپشن بھی آپ اس جگہ پہ دیکھ سکتے ہیں. سو ادھر سے اب لیٹ سے میں نے بیک ٹیسٹ کرنا ہے اسٹریٹجی کو، اور میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ مارکیٹ کس طرح بیہیو کر رہی تھی اس ٹائم پہ. آئی تھنک ٹیکنیکل وجہ سے اس ٹائم پہ ایشو آ رہا ہے، لیکن بیک ٹیسٹ مارکیٹ کو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں ایزیلی، اور آپ چیک کر سکتے ہیں کہ مارکیٹ کس طرح بیہیو کر رہی تھی اس پرٹیکولر ٹائم کے اوپر. سو اس سے بیسکلی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بیک میں پاس میں جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ اوکے یہ آپ کی اسٹریٹجی ہے، اور اس ٹائم پہ انڈیکیٹرز کے ساتھ کیا سگنل تھے، اور اس ٹائم پہ مارکیٹ کس طرح بیہیو کر رہی تھی. آپ اس والے فیچر کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو سارے انڈیکیٹرز ہیں جو آپ کو اس جگہ پہ اویلیبل ہیں، MT4 MT5 میٹا کورس میں آپ کو اسی جگہ پہ بھی اویلیبل ہوتے ہیں. ڈرائنگ بورڈ ایزیلی ایکسیسیبل ہے آپ کے سامنے، اور آپ ہر چیز یہاں سے یوز کر سکتے ہیں. کافی سارے فیچرز ہیں جو اس کے اندر اویلیبل ہیں، اور جو اس کے اندر اویلیبل نہیں ہیں. جیسے یہ کہ لانگ پوزیشن، شارٹ پوزیشن کے لیے، جس کو میں پرسنلی یوز کرتا ہوں اپنے رسک ٹو ریوارڈ دیکھنے کے لیے. سو یہ والی چیز آپ کو نہیں ملے گی اس جگہ پہ. اس کے علاوہ آپ کر سکتے ہیں ڈائریکٹلی یہاں سے ڈپازٹ کر سکتے ہیں. اگر لیٹس سے کہ آپ کو فوراً کسی ٹائم پہ ڈپازٹ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ ایکسچینج جو ہے انسٹنٹ آپ کو ڈپازٹ وڈرال کی آپشن دیتا ہے، آپ کے پاس پرفیکٹ منی ہے. لیٹس سے فار ایگزامپل آپ یہاں سے ڈپازٹ کلک کریں گے، فوراً اپنے پرفیکٹ اکاؤنٹ کی جو پرفیکٹ منی ہے اس کے اکاؤنٹ سے ڈائریکٹلی آپ یہاں سے کریں گے. اگر آپ کے پاس MT4 MT5 ہے تو آپ کو جانا پڑے گا اپنے ایکسنس پرسنل ایریا کے اندر، تو وہاں سے آپ کریں گے انیشیٹ. سو یہ ساری چیزیں آپ کو یہاں مل جائیں گی ایک ہی جگہ پہ. یہاں سے لیٹس سے ایک اور انٹرسٹنگ چیز ہے، لیٹس سے آپ کے ملٹیپل اکاؤنٹ ہے، یہاں سے آپ ایزیلی سوئچ کر سکتے ہیں اپنے اکاؤنٹس کے اندر. ٹھیک ہے، میں اس ٹائم پہ ڈیمو پہ ہوں، میں نے ریئل پہ جلدی سے سوئچ کرنا ہے، آپ فوراً سے یہاں سے کر سکتا ہوں میں. ٹھیک ہے، مجھے دوبارہ لاگ آؤٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کوئی اور چیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں فوراً سے یہاں سے اس کو فوراً سے سوئچ کر سکتا ہوں. آئی تھنک میرا یہ آرکائیو ہوا ہے، اس وجہ سے یہ تھوڑا سا ٹائم لے رہا ہے. اوکے نو اٹس دیئر. اوکے اوکے یس دیٹس فائن. سو اگر لیٹس سے ابھی میرے پاس ریئل ہے، میں نے فوراً سے ڈیمو پہ سوئچ کرنا ہے، میرے پاس دوسرا یہ والا ایک ڈیمو اکاؤنٹ ہے، اس پہ میں سوئچ کرنا چاہ رہا ہوں جلدی سے، تو فوراً سے میں سوئچ کر سکتا ہوں واپسی پہ بھی. تو یہ والے آپشن آپ کے پاس جو ہیں ایکسچینج ٹرمینل کے اندر آپ کو ملتے ہیں. سو دیز آر ون آف دا فیو ایڈوانٹیجز جو میں آپ کو بتا سکتا ہوں. اس کے علاوہ کاؤنٹلیس ادر ایڈوانٹیجز ہے جو آپ دیکھیں گے، ایز آف ایکسیس، یوٹیلیٹی، آپ دیکھیں گے اس ہمارے انشاءاللہ ہمارے ٹرمینل کے اندر. جی ابرار بھائی، باقی تو تقریباً اس کو جو کوشچن ہے ان کے جواب آپ نے دے دیے ہیں، بس ایک مطلب جنرل لاسٹ کوشچن ہے جو باقیوں سے ڈفرینٹ ہے. وہ یہ کہ کہہ رہے ہیں کہ کین یو پلیز ڈسکس پرونس اینڈ کونس آف انکریزنگ لیوریج ان ایکسنس. اوہ انٹرسٹنگ. اگر ہم لیوریج انکریز کرتے ہیں تو ان کے پروس اور اوکے کونس کیا ہیں؟ جیسے لاسٹ. انٹرسٹنگ. صحیح ہے. سو اس کے لیے جو ہے میں دوبارہ سے اسکرین شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ، اور ہم جائیں گے ہمارے لاٹ سائز کیلکولیٹر کے اوپر، اور میں وہاں سے آپ کو اگزامپل دے کے سمجھاؤں گا کہ وہ کس طرح آپ کر سکتے ہیں ایزیلی. سو یہ ہم گئے انویسٹمنٹ کیلکولیٹر کے اوپر، اور لیٹ سے کہ آپ ٹریڈ کر رہے ہیں اسٹینڈرڈ کے اوپر، اور آپ کے اکاؤنٹ کرنسی USD ہے، اور آپ گولڈ پہ کر رہے ہیں، اور آپ کے پاس جو ہے آپ اوپن کر رہے ہیں لیٹ سے 0.01 لاٹ. ٹھیک ہے،
اور آپ کا لیوریج جو ہے سیٹ کی ہوئی ہے آپ نے 1 to 2000. میں انکریج کروں گا پلیز پے اٹینشن ٹو دس. ٹھیک ہے, ابھی جو ہے 1 to 2000 کی ہے, تو آپ دیکھیے گا کہ لیوریج کتنی آتی ہے. میں 1 کر دیتا ہوں, سوری. سو آپ کمپیئر کریں کہ 1 to 2000 لیوریج جب سیٹ ہوتی ہے تو مارجن کتنا ہوتا ہے. سو جس ٹائم پہ 1 to 2000 لیوریج ہے, 1 لاٹ کے ساتھ میں گولڈ کے اوپر ٹریڈ کر رہا ہوں اسٹینڈرڈ اکاؤنٹ کے اوپر, جو مارجن ہے وہ 98.24 ہے. بیسکلی یہ جو اماؤنٹ ہے مارجن کی, آپ کی ایکویٹی لیٹ سے $1000 ہے, اب 98.24 آپ کی بروکر نے ود ہولڈ کیے ہوئے ٹیمپرری آپ کی پوزیشن اوپن کرنے کے لیے. اس کا کیا مطلب ہوا, آپ کے پاس جو ریمیننگ اماؤنٹ ہے آپ کی, جسے آپ اور آرڈرز اوپن کر سکتے ہیں, وہ کتنی ہوگی؟ وہ آپ کے پاس ہوگی $902 آلموسٹ. ٹھیک ہے, سو یہ جو باقی آلموسٹ جو 900 کی جو ڈالر کی اماؤنٹ ہے, یہ آپ کے پاس اماؤنٹ ہے اس ٹائم پہ جو ایکسپوزڈ ہے. ٹھیک ہے, ایک تو مارکیٹ میں بھی ایکسپوزڈ ہے, اور یہ اویلیبل ہے جو فردر آپ ٹریڈز اوپن کر سکتے ہیں. لیٹس سے کہ اگر میں اس کو موو کرتا ہوں 1 to 200, جو جس ٹائم پہ نیوز آتی ہیں اس ٹائم پہ 1 to 200 ہو جاتی ہے آٹومیٹکلی. اگین میں نے آپ کو بتایا, آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. اب مارجن کو دیکھیے گا کیا ہوتا ہے مارجن کے ساتھ. مارجن چلا گیا 982 1 لاٹ کے ساتھ. اب یہ ہو کیا رہا ہے کہ آپ کو آپ کا جو $1000 کی ایکویٹی ہے, 902 جو ہے وہ ود ہولڈ ہوا ہے, وہ اویلیبل نہیں ہے, وہ مارکیٹ میں ایکسپوز نہیں ہے. آپ اس سے کوئی ٹریڈ اوپن نہیں کر سکتے, آپ وہ مارکیٹ میں ایکسپوز نہیں ہے. آبویسلی وہ پروٹیکٹ بھی ہوئی ہے ان اے وے, آپ کی ایکویٹی پروٹیکٹڈ بھی ہے. لیکن جو ایکسپوجر ہوا ہے اس ٹائم پہ آلموسٹ 18 جو ہے, آلموسٹ 17 یا 18 جو USD ہے, اس کا مارکیٹ میں ایکسپوجر ہوا ہے. سو جب آپ نے یہ ٹریڈ اوپن کر لی ایک 1 to 200 جو لیوریج کے ساتھ, جس ٹائم پہ مارکیٹ جو ہے نیوز آ رہی ہے کوئی امپورٹنٹ, تو اس ٹائم پہ صرف آپ ایک ٹریڈ اوپن کر سکتے ہیں, یا موسٹ لائکلی چانسز ہے آپ کو ایک ناٹ انف منی کا ایرر بھی آ جائے. موسٹ لائکلی ناٹ انف منی کا ایرر آئے گا ایون 1000 کے ساتھ بھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اسپریڈ کاسٹ بھی $20 آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے, سو اس کا وے اراؤنڈ کیا ہے کہ آپ ادھر سے چھوٹے جو لاٹس ہے اوپن کر سکتے ہیں نیوز کے ٹائم پہ, اور یہ جو اماؤنٹ ہے یہ تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے. سو مارجن آپ دیکھ رہے ہیں 9.98 ہو گیا اس ٹائم پہ, اسپریڈ کاسٹ ہے 0.20 ہو گیا. سو نیوز جس ٹائم پہ آ رہی ہے اس ٹائم پہ آپ چھوٹے لاٹ سائز کو کے ساتھ ٹریڈ کر سکتے ہیں. اور اس ساری چیز کو پروف کرنے کا مقصد کیا تھا, دکھانے کا کہ جو لیوریج اور مارجن کا جو آپس میں ریلیشن ہے, میتھمیٹیکل ریلیشن, وہ ہے انورس ہے. سو اگر لیوریج اوپر جا رہی ہے, لیوریج کو ہم سلیکٹ کرتے ہیں, ہائی سلیکٹ کرتے ہیں, زیادہ سلیکٹ کرتے ہیں, تو جو مارجن جو ہے ود ہولڈ ہوتا ہے وہ کم سے کم ہو جاتا ہے, کم سے کم ود ہولڈ ہوتا ہے. اور ہائی لیوریج سلیکٹ کرنے کے سے یہ ہوتا ہے کہ 1 to 2000 ہے, یہ لیٹ سے آپ اگر ایلیجیبل ہیں 1 to unlimited کے لیے بھی, سو اس سے یہ ہوتا ہے کہ مارجن لٹرلی زیرو ہو جاتا ہے. اس کے لیے آپ کو کچھ کنڈیشن فلفل کرنی پڑتی ہیں. اس کے لیے آپ کو 5 نمبر آف لاٹس ٹریڈ جو ہے اس کو کلوز کرنے کی ضرورت ہے. آپ کا جو ایکویٹی ہے وہ آپ کی $1000 سے کم ہونی چاہیے آپ کی PA کے اندر. اور یہ بیسکلی آپ کی 3 جو کنڈیشنز ہے یہ آپ کی ہونی چاہیے. آپ کی جب فلفل کرتے ہیں تو آپ کو گرانٹ کر دی جاتی ہے 1 to unlimited. اس کا فائدہ کیا ہے, جب مارجن آپ کے پاس یہاں نیگلیجیبل ہے, جب نیگلیجیبل مارجن ہے, آپ ملٹیپل ٹریڈس کو اوپن کر سکتے ہیں, جتنے مرضی لاٹ سائز کو اوپن کریں, یار 1 2 3 4 جتنا مرضی اوپن کریں. میں ایگزامپل دے دیتا ہوں, 1 لاٹ ہے, انلمیٹڈ لیوریج آپ کی سلیکٹ ہوئی ہے, مارجن زیرو, جتنی مرضی لاٹس اوپن کریں. نقصان کیا ہے؟ نقصان یہ کہ آپ کا جو رسک ہے وہ بڑھ جاتا ہے, آپ کا جو ایکسپوجر ہے مارکیٹ میں کیپٹل کا وہ بڑھ جاتا ہے. جو لیوریج ہے اس کو کہتے ہیں ڈبل ایج سورڈ. سو بیسکلی ہائی لیوریج یا انلمیٹڈ لیوریج یا لیٹس سے 1 to 2000 یوز کرنے سے آپ ملٹیپل لاٹس کو اوپن کر سکتے ہیں. ملٹیپل لاٹس اوپن کرنے کی وجہ سے آپ کا جو پروفٹ اور لاس کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور میں نے آپ کو ڈیمونسٹریٹ کر کے بتا دیے اس طرح کہ اگر یہ 1 to 2000 سے اگر میں 1 to 200 پہ جاتا ہوں تو جو مارجن ہے وہ 982 سم تھنگ کے قریب پہنچ جاتا ہے. اور جو آپ کے پاس آپ کو جو میسج آتا ہے ناٹ انف منی کا ایرر آتا ہے. ٹھیک ہے, سو ہائی لیوریج ان شارٹ جو ہے سیٹ کرنے سے آپ کے پاس آپ اس سے ڈبل ایج سورڈ, آپ کو پروفٹ بھی ہو سکتا ہے, زیادہ بھی ہو سکتا ہے. اس کے اٹس این ability for you to open up more trades, more lots essentially.
आई होप मैंने डिटेल में आंसर किया होगा आपका क्वेश्चन. जी जी अबरार भाई, जबरदस्त, आपने बहुत डिटेल में मतलब जो है ना बता दिया। अच्छा, बस ये एक और बस लास्ट क्वेश्चन आया है कि while running a trade in exchange terminal the server get stuck, can we perform the same trade in MT5 alternatively? Second, the what gets stuck? एक मतलब जो है ना मेरा वो ये कहने का एक्सचेंज टर्मिनल में मैंने हम्म. ट्रेड ओपन कर दी, ठीक है, मगर सपोज के मतलब जो है ना सर्वर स्टक हो गया, तो वही ट्रेड मतलब जो है ना फिर मैं MT5 में कर सकता हूँ? Oh, so इसको कहते हैं पैरेलल, रनिंग ट्रेड्स ऑन मल्टीपल टर्मिनल्स. यस यू कैन. आप एक टाइम पे लॉग इन कर सकते हैं एक्सटेंड टर्मिनल पे भी. आप लॉग इन कर सकते हैं आपके जो मेटा कोड से जो टर्मिनल है MT4 MT5 का जो भी है उसमें आप लॉग इन कर सकते हैं. आपकी ट्रेड इधर भी ओपन हो सकती है उधर भी हो सकती है. लेकिन आप जो कह रहे हैं स्टक होने की चांसेस बहुत कम है एक्सटेंड टर्मिनल पे. मतलब मैंने इस तरह की कोई to be honest अपने अभी तक कुछ देखा नहीं है. अगर आपको कोई इस तरह का इशू कोई फेस होता है मेक श्योर करें उसकी स्क्रीनशॉट लें और हमारी सपोर्ट जो 24/7 अवेलेबल है उर्दू मार्केट के लिए उनको अप्रोच करें. और लेट्स से कि अगर कोई टेक्निकल इशू होता है तो उस पर हम कॉम्पनसेट कर सकते हैं. सो मेक श्योर करें कि अगर इस तरह का कोई इशू आए तो आप हमें अप्रोच करें. लेकिन जो आपका क्वेश्चन है कि अगर एक जगह पे स्टक हो जाए तो दूसरी जगह पे हम कर सकते हैं. स्टक सबसे पहले चांसेस नेग्लिजिबल हैं. लेकिन अगर आपका क्वेश्चन ये है कि हम ओपन कर सकते हैं मल्टीपल जगह पे ट्रेड्स ओपन कर सकते हैं, यस यू कैन. आप कर सकते हैं. और जो जिस तरह आपको इजी लगे आप MT4 MT5 में कंफर्टेबल है आप वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं. मैंने आपको एडवांटेजेस बताए इसके. लेकिन आपके ख्याल में कि आप ज़्यादा कंफर्टेबल उधर हैं तो आप इजीली वहाँ भी कर सकते हैं, कोई इशू